اس عمر میں اگر آپ تیتر بٹیر، دیسی مرغ کی یخنی، بکرے کا گوشت اور دمبا کڑھائی کھائیں گے تو ہاضمہ تو خراب ہوگا۔ ہاضمہ تو خراب ہونا ہی تھا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو SCO کانفرنس ہو رہی ہے اس میں پاکستان میں اس وقت 11 ممالک کے جو وفود ہیں وہ شرکت کر رہے ہیں۔ تو یہ بات کہاں ختم ہونے والی ہے؟ قیدی نمبر 804 سے عمران خان صاحب کو ابھی اور بہت ساری ایسی چیزیں ہضم کرنا سیکھنا ہوگا، جس میں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ 26ویں آئینی ترمیم ہے۔ اسی میڈیکل رپورٹ میں وہ اس کا ذکر ہے۔ ٹائٹینس نامی اس بیماری میں انسان کانوں سے کم سنتا ہے۔ میرا اپنا یہ ماننا ہے کہ خان صاحب کو یہ بیماری بچپن سے ہے، کیونکہ انہوں نے آج تک اپنے ماں باپ کی نہیں سنی، انہوں نے جو کرکٹ کھیلتے تھے کرکٹ بورڈ کی نہیں سنی۔ عمران خان نے سیاست میں آئے تو سیاست میں کسی کی نہ سنی، اور نہ اس وقت کے جب وہ وزیر اعظم تھے تو DGISI حافظ عاصم صاحب کی بھی نہیں سنی تھی کہ گوگی اور پنکی کا کارٹل جو ہے کس طرح ہیرو کے ذریعے تعیناتیاں کر رہا ہے۔ ایک ایسے شخص کو جو کرپشن کے کیسز میں سزا بھی بھگت رہا ہے، جو کرپشن کے کیسز میں ابھی اس پر فرد جرم بھی عائد ہو چکی ہے، تو اس کو کیسے ایک یونیورسٹی کا چانسلر، وہ بھی آکسفورڈ جیسی یونیورسٹی کا چانسلر بنایا جا سکتا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بولتے کالم کے ساتھ عامر رضا خان، اور آج جو خبریں ہیں وہ کچھ دلچسپ بھی ہیں اور کچھ عجیب بھی ہیں۔ عجیب اس لیے کہ ایک تو خان صاحب جو ہیں ان کو نکال دیا گیا ہے اس لسٹ میں سے جس میں اعزازی چانسلر جو تھا انہوں نے بننا تھا آکسفورڈ یونیورسٹی کا۔ جمائمہ کی بتی گل ہوئی ہے، یہ بھی بات کرنی ہے۔ میڈیکل رپورٹ آ گئی خان صاحب کی، اور اس میں ایک تو خوش آئند خبر ہے کہ ان کا بلڈ پریشر ٹھیک ہے، لیکن ایک لا علاج بیماری کا بھی ذکر ہے۔ وہ لا علاج بیماری کیا ہے اس پر بھی بات کریں گے۔ ہاضمہ خراب ہے ان کا 5 دن سے۔ سب سے پہلے اسی پر بات کر لیتے ہیں۔ ایکسپورٹ پہ بھی بات ہوگی، جمائمہ بھی بات ہوگی، لیکن ہاضمہ کیونکہ درست نہیں ہے 5 دن سے۔ تو عمر خان صاحب کی ایسی ہے کہ اس عمر میں اگر آپ تیتر بٹیر، دیسی مرغ کی یخنی، بکرے کا گوشت اور دمبا کڑھائی کھائیں گے تو ہاضمہ تو خراب ہوگا۔ خان صاحب کو اگر حکومت اپنے خرچے پہ یہ تمام لوازمات نہ دیتی تو شاید وہ ٹھیک رہتے۔ اگر انہیں عام قیدیوں کے ساتھ رکھا جاتا، پودوں کو گوڈی کرتے، کسی کو پانی لگاتے تو ذرا ورزش بھی ہو جاتی۔ ورزشی آدمی ہیں، لیکن میرا فارغ بیٹھ کر صرف کھاتے کھوتے رہتے ہیں، تو اس لیے یہ ہاضمہ جو ہے خراب ہو گیا۔ 5 دن سے خراب ہے رپورٹ کے مطابق، اور اس کا علاج جاری ہے۔ ہاضمہ تو خراب ہونا ہی تھا، اور اس کی صرف یہی وجہ نہیں ہے کہ تیتر بٹیر اور بکرے اور مرغے کھائے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو SCO کانفرنس ہو رہی ہے اس میں پاکستان میں اس وقت 11 ممالک کے جو وفود ہیں وہ شرکت کر رہے ہیں، جن میں وزرائے اعظم چین بھی شامل ہیں۔ وزیر اعظم چین، روس، تاجکستان، ازبکستان، ایران، انڈیا، ان کے وفود آئے ہیں۔ تو یہ بات کہاں ختم ہونے والی ہے قیدی نمبر 804 سے کہ پاکستان آئسولیٹڈ ایک ملک نہیں رہا، اب دنیا کی ایک بڑی تنظیم کی میزبانی اس وقت کر رہا ہے، اور یہ عزت جو ہے یہ شہباز شریف کو ملی ہے۔ یہ بات ہضم ہونے والی نہیں ہے، اسی لیے ہاضمہ خراب ہوا۔ لیکن ہاضمہ خراب ہونے کی یہ بھی آخری وجہ نہیں ہے۔ وجہ یہ بھی ہے کہ ملاقاتوں پر پابندی لگا دی، اور یہ ملاقاتیں جو تھیں یہ بڑی ضروری تھیں۔ خان صاحب کو بچپن سے ایک عادت ہے، اور وہ ہے بولنے کی، یعنی وہ بولتے بہت ہیں، اور انہیں سننے والا کوئی ہو تو وہ بے تکا اور بے نقط بولتے ہیں، جس کو بولا جاتا ہے، اور اس طرح کی باتیں وہ کرتے رہتے ہیں۔ لیکن اب کوئی سننے والا نہیں ہے۔ وہ صحافیوں والی جو ان کو سہولت حاصل تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ صحافی نہیں جا کے ملے انہیں پچھلے 5-7 دن سے، پابندی جو لگی ہے جی۔ اور وہ جو ان کے رہنما جاتے تھے وہ بھی نہیں آئے، جو کہتے تھے واہ واہ خان صاحب کیا بات کی، یہ تو الہامی بات ہے، یہ تو عام انسان کر ہی نہیں سکتا۔ تو وہ جو سننے والے تھے اور وہ جو اس طرح کی مداح سرائی کرنے والے مراسی تھے وہ ان کو میسر نہیں آئے۔ اب دیواروں کے کان تو ہوتے ہیں، سنتی بھی ہیں، لیکن زبان نہیں ہوتی، بولتی نہیں ہیں، آگے سے واہ واہ نہیں کرتی ہیں۔ تو یہ بھی بد ہضمی کا ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ فرد جرم عائد ہو چکی ان پر۔ توشہ خانہ 2 پہ توشہ خانہ 1 میں سزا ہوئی تھی، جس کا کیس اب آگے چل رہا ہے۔ اب یہ بھی ایک بد ہضمی کی وجہ ہو سکتی ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ ہیرا جو ہے اس دنیا میں پائی جانے والی تمام چیزوں سے سب سے زیادہ سخت ہوتا ہے، اس کو ہضم کرنا جو ہے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اور اگر گراف کی گھڑی کے اندر جڑا ہوا ہو، اور اگر وہ سونے کے نیکلس میں جڑے ہوئے ہیرے ہوں، اور بریسلیٹ میں اور بندوں میں، کانٹوں میں، تو اور بھی مشکل ہے انہیں ہضم کرنا۔ تو ہاضمہ تو خراب ہوگا،
لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ عمران خان صاحب کو ابھی اور بہت ساری ایسی چیزیں ہضم کرنا سیکھنا ہوگا، جس میں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ 26ویں آئینی ترمیم ہے، جو کل شاید پیش کر دی جائے، کل یا پرسوں اگلے 1-2 روز میں جو ہے وہ پیش ہو جائے گی، کیونکہ اس پر اتفاق ہو چکا پاکستان مسلم لیگ نون، جمعیت علماء اسلام اور اس کے بعد پیپلز پارٹی کا، کہ وہ جو آئینی ترمیم ہے اس کو منظور کر لیا جائے۔ جو کوششیں تھیں وہ ساری غارت گئی۔ وہ جو پی ٹی آئی جاتی تھی اڈیالہ جیل میں، وہاں سے کوئی نیا نکتہ لے کر نکلتی تھی، پھر وہ کوئی ہنگامہ کرتی تھی، کوئی گنڈا پور آ جاتے تھے ملنے کے لیے، وہ ساری سہولتیں ختم ہوئی تو دیکھ لیں معاملات جو ہے وہ سمودھ ہونا شروع ہو گئے، یعنی اپنی ڈگر پر چلنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو ہاضمے کے لیے میرا خیال ہے کہ ان کی ڈوز بڑھانی پڑے گی تاکہ ان کا ہاضمہ درست ہو۔ ہاضمہ ان کا کافی عرصے سے خراب ہے۔ اب آ جائیں لا علاج بیماری کی جانب۔ جو لا علاج بیماری تو ان کو ہے، اسی میڈیکل رپورٹ میں وہ اس کا ذکر ہے، ٹائٹینس نامی اس بیماری میں انسان کانوں سے کم سنتا ہے۔ جی ہاں، جو میڈیکل رپورٹ ہے اس کے مطابق ان کو ایک ایسی بیماری لاحق ہے جو بڑھاپے میں ہوتی ہے، جس میں انسان کم سنتا ہے۔ لیکن میرا اپنا یہ ماننا ہے کہ خان صاحب کو یہ بیماری بچپن سے ہے، کیونکہ انہوں نے آج تک اپنے ماں باپ کی نہیں سنی، انہوں نے جو کرکٹ کھیلتے تھے کرکٹ بورڈ کی نہیں سنی، جس ٹیم کے کپتان تھے اس ٹیم کے کھلاڑیوں کو بغاوت کرنا پڑی ان کے خلاف، وہ ان کی نہیں سنتے تھے۔ عمران خان نے سیاست میں آئے تو سیاست میں کسی کی نہ سنی، کسی کو ساتھ ملانے، ساتھ چلانے، ساتھ چلنے کی بات نہیں، کسی کی نہیں سنی، اور نہیں سنی تو اپنے ساتھ اپنے پروموٹر نہ علیم خان کی سنی، نہ جہانگیر ترین کی سنی، اور نہ اس وقت کے جب وہ وزیر اعظم تھے تو ڈی جی آئی ایس آئی حافظ عاصم صاحب کی بھی نہیں سنی تھی کہ گوگی اور پنکی کا کارٹل جو ہے کس طرح ہیروں کے ذریعے تعیناتیاں کر رہا ہے۔ دبئی سے ہیرے آتے ہیں، انگوٹھیوں میں جڑتے ہیں اور یہاں سے واپس دبئی سے وغل کر دیے جاتے ہیں، تو ان کی بھی نہیں سنی۔ تو نہ سننے کی عادت جو ہے یہ بڑھاپے کی وجہ سے نہیں ہے، ان کو پرانی عادت ہے کہ وہ کسی کی سنتے نہیں ہیں۔ اگر سنتے تو آج ان کا نام قیدی نمبر 804 نہ ہوتا، آج وہ اس ملک کے شاید وزیر اعظم ہی ہوتے جب تک نئے الیکشن نہ ہوتے۔ لیکن عدم اعتماد لانا پڑی، اپوزیشن ملی اور اس نے عدم اعتماد لائی۔ اس قیدی نمبر 804 کے لیے ایک سابقہ بیوی جو ہے وہ بہت اتاولی ہے اور بہت ٹویٹ پہ ٹویٹ کری، اور اس نے ایک نیا ٹویٹ کر دیا کہ بجلی بند ہے۔ مجھے یہ بتائیں، جمائمہ گولڈ سمیت غزہ کے بارے میں کبھی بولی کہ غزہ میں کیا ظلم ڈھایا جا رہا ہے اور کتنے بچے جو ہیں شہید کیے جا رہے ہیں، کتنے عورتوں کو بیوہ کیا جا رہا ہے، کتنے گھروں کی بجلیاں پچھلے 1 سال سے گل ہیں، کتنے گھر گرا دیے گئے، کیمپوں پر جو ہے جو پناہ گزین ہیں ان پر بم اور راکٹس برسائے جا رہے ہیں، لبنان اور بیروت کو ملبے کا ڈھیر بنایا جا رہا ہے۔ تو یہ جمائمہ خان نہیں بولی، اور اس نے ایک جھوٹ بولا اپنی اس ٹویٹ میں کہ بجلی بند ہے عمران خان کی بیرک کی۔ مجھے بتائیں اس کو یہ خبر کیسے پہنچی، کیونکہ وہ اس نے تو اپنے ٹویٹ میں یہ کہا کہ ان کو ٹیلی فون کرنے نہیں دیا جا رہا، اپنے بچوں کے سے بات کرنے نہیں دی جا رہی، تو یہ اطلاع کہ اندر بجلی بند ہے یہ ان تک کیسے پہنچی؟ یہ اگر کوئی سمجھا دے تو میں اس کا ضرور شکر گزار ہوں گا کہ کون ہے ابھی ایسا مخبر جو ملاقاتوں پہ پابندی ہے اس کے باوجود جو ہے وہ باہر اندر کی خبریں جو ہیں باہر، یہاں پہ بھی نہیں باہر دوسرے 7 سمندر پار جو ہے پہنچا رہے ہیں۔ اور 7 سمندر پار سے ہی ایک اور خبر ہے کہ جو وائس چانسلر کے لیے جو انتخاب اعزازی چانسلر کے لیے جو انتخابات ہونے تھے، وہ انتخابات جو ہیں وہ اب اس میں سے عمران خان یعنی بانی پی ٹی آئی کا نام نکال دیا گیا، اور ظاہر ہے نکال دیا جانا تھا۔ ایک ایسے شخص کو جو کرپشن کے کیسز میں سزا بھی بھگت رہا ہے، جو کرپشن کے کیسز میں ابھی اس پر فرد جرم بھی عائد ہو چکی ہے، تو اس کو کیسے ایک یونیورسٹی کا چانسلر، اور وہ بھی آکسفورڈ جیسی یونیورسٹی کا چانسلر بنایا جا سکتا تھا؟ تو یہ چانسلری والا جو کھیل کھیلا تھا جمائمہ خان نے، وہ بتی گل ہوئی ہے، جس کا ذکر انہوں نے اپنے ٹویٹ میں کیا کہ خان صاحب کی بتی گل ہو گئی، یعنی ان کی بیرک کی بتی گل ہو گئی۔ تو جمائمہ خان اپنی آنکھیں کھولیں، جمائمہ گولڈ سمیت میں نے پھر خان کہہ دیا، ان کے ساتھ طلاق ہو چکی ہے ان کی، اور اب وہ دوبارہ جمائمہ گولڈ سمیت ہیں۔ لیکن آپ ایک قیدی پہ بول رہی ہیں، ہم پوری غزہ کی بات کرتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔